أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، بس ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، جب اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک ذات ہمیشہ باقی رہنے والی باقی رہے گی۔ وہ ذات ہمارے رب کی ذات ہے، وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نیکی کا شوق، شوق عبادت۔ ہماری زندگی اس دنیا میں آنے کے بعد 3 مراحل میں سے گزرتی ہے۔ دنیا میں آنا ایک مرحلہ ہے، اور یہاں آ کے رہنا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس دنیا سے واپسی انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ خالق اور مالک نے بے مقصد پیدا نہیں کی، اور انسان کی تخلیق کا جب اعلان اللہ رب الرحمن نے فرشتوں کے سامنے کیا تو اس انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب الرحمن نے یہی بتایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ آدم اور اولاد آدم کو
پیدا کرنے اور تخلیق کرنے کا اللہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کا موضوع انتہائی طویل ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کیا ہے اور یہ نیکی کرنا میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جب نیکی کرنی ہی ہے تو پھر اس کو شوق سے کرنا چاہیے۔ نیکی اور عبادت کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا، معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات کہ نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، نیکی کر کے پھر اس کو ضائع بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ یہی چند نکات آج کی گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نیکی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ عبادت اور نیکی، اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ بات جس کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے وہ نیکی ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے وہ نیکی ہے۔ منہ سے کچھ ایسا بولیں کہ کسی کا دل جیت لیں، منہ سے کچھ ایسا بولیں کہ کسی کے زخموں پہ مرہم رکھ دیں، منہ سے کچھ ایسا بولیں کہ کسی مسلمان کے کام آ جائیں، کچھ نہ بھی بولیں، نبی نے فرمایا مسکرا کے ہی مل لو، یہ بھی تیرا ملنا اللہ نیکی اور عبادت میں لکھ دے گا۔ منہ سے کچھ بولا جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی مخلوق راضی ہو گئی، یہ بھی نیکی۔ اپنے ہاتھ سے، اپنے قدموں سے چل کے گیا، ہاتھوں سے پکڑ کے اس جسم کے ساتھ چل کے کوئی کام کیا، وہ اللہ کی مخلوق کے کام آنے والا ہو یا اللہ کے گھر مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عمل ہو۔ منہ سے کچھ بولا، اللہ کو پسند آیا، یہ بھی نیکی۔ چل کے گیا، ہاتھ سے پکڑ کے کیا، عمل سے کچھ کیا جس سے اللہ راضی ہو گیا، یہ بھی نیکی۔ اور نیکی اور عبادت کی انتہائی جامع تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ قرآن اور سنت کا ہر وہ حکم جس کے کرنے کا اللہ کے قرآن نے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان نے حکم دیا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ نیکی ہی ہے۔ قرآن کا اور پیارے پیغمبر کے فرمان میں سے ہر وہ حکم، ہر وہ کام جس سے روک دیا گیا ہے، جس سے مجھے قرآن نے اور نبی نے روک دیا ہے، اس سے اگر میں رک جاتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور نیکی کی تعریف کے بعد، مفہوم کے بعد، اب یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ میں نے نیکی کرنی کیوں ہے، میرے لیے نیکی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لوگوں، ابھی تمہیں احساس نہیں ہے کہ نیکی کی قدر کیا ہوتی ہے، ابھی تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے کتنے بڑے اور اہم مواقع نیکی کے ضائع کر رہے ہو،
یہ تو تمہیں اس دن میں تمہیں بتلاؤں گا، یوم یفر المرء من اخی، جس دن تم منہ چھپائے پھرے گا اپنے سگے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس روز بیٹا اپنی ماں سے چھپتا پھرے گا، اپنے باپ سے چھپتا پھرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے چھپتا پھرے گا، اپنی اولاد سے چھپتا پھرے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ آج میرا باپ مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، آج میری ماں مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، بچوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا تھا، آج اس لیے چھپتا پھرے گا کہ حشر کے اس میدان میں کرنسی اللہ رب رحمان کی زندگی میں کی ہوئی دی ہوئی جو نیکی میں کر کے آیا ہوں، آج میرے پاس وہی کرنسی ہے، آج اس کرنسی کا، اس پیسے کا مجھ سے میری اولاد یا میری بیوی سوال نہ کر لے۔ نیکی کی اہمیت کا اندازہ اس دن ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، حشر کے میدان میں جب اعمال تولے جائیں گے، جب اعمال گنے جائیں گے، گنتی میں ایک نیکی کم ہو گئی تو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور اس حشر کے میدان میں کئی ایسے خوش نصیب بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کی برائیاں اور نیکیاں تقریباً برابر برابر تھی، برائیوں سے صرف ایک نیکی زیادہ تھی، برائیوں کے پلڑے سے نیکیوں کا پلڑا صرف ایک نیکی کی وجہ سے باری ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کبھی اس زندگی میں ایک نمبر سے پوزیشن ملتے ملتے رہ گئی ہو، ایک نمبر سے میرا اور آپ کا بچہ فیل ہوتا ہوا اگر ہم نے دیکھا ہے، تو ایک نمبر اور ایک کے ہندسے کی آپ کو قدر کا احساس ہونا چاہیے۔ نیکی میرے اور آپ کے لیے اس قدر قیمتی اور ضروری ہے کہ میرا مقصد تخلیق، میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، میری سانس چلتی ہے یا نہیں چلتی، میں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، میں نے کچھ کمایا ہے یا نہیں کمایا، دوپہر ہو گئی ہے کوئی گاہک آیا ہے یا نہیں آیا، اذان ظہر ہو گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندیا جس چیز کا میں نے تجھ سے سوال کرنا ہے وہ تیرے اعمال ہیں، بتا نیکی کا موقع ملا، عبادت کا ٹائم ملا، اٹھ کے گیا، رب کے سامنے جھکا کہ نہیں جھکا، نیکی کے کام کو ہاتھ ڈالا کہ سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری اور آپ کی تخلیق کا اولین اور پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات، نیکی کیا ہے؟ یہ سننے کے بعد نیکی کتنی ضروری ہے، یہ سننے کے بعد اب آگے بڑھیے۔ جب نیکی کرنی ہے تو پھر نیکی شوق اور لگن سے کرنی ہے، نیکی کے کام میں جلدی کرنی ہے، نیکی کے کام میں سستی نہیں کرنی۔ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں جس نبی کا سب سے زیادہ نام لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو کوہ طور پہ لانے کے لیے اللہ رب رحمان نے موسیٰ نبی کو حکم دیا۔ موسیٰ نبی اپنی قوم کے 70 وڈیروں کو
چودھریوں کو لے کے کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں اور موسیٰ نبی سب سے آگے آگے ہیں، اور قرآن نے موسیٰ نبی کے اس شوق، موسیٰ نبی کی نیکی کے لیے جلدی کرنے کے عمل کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ ابھی وہ 70 رفقا، 70 ساتھی پیچھے ہیں اور موسیٰ نبی کوہ طور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وما اجلکا، اے موسیٰ کس بات کی جلدی ہے؟ میں نے اکیلے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لانے کے لیے بولا تھا۔ موسیٰ نبی وہاں کیا جواب دیتے ہیں؟ وَقَوْمِي عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ میری قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، مگر موسیٰ ان کو ساتھ لے کے کیوں نہیں آیا؟ تو جلدی جلدی کیوں آ گیا؟ تو لمبے لمبے قدموں کے ساتھ ان سے پہلے کوہ طور پہ کیوں پہنچ گیا؟ لِرَبِّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا، تو نے بلایا تھا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن نے ایک اصول اللہ کی رضا کا ہمیں بتلا دیا، اللہ جب بلائے تو پھر جلدی آنا ہے، اللہ جب بلائے تو پھر شوق سے آنا ہے، اللہ جب بلائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا ہے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے، اپنے بچیوں سے اپنی بیویوں سے باتیں کر رہے ہوتے، کئی بار مہمانوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے، یوں ہی بلال کے یہ آواز، بلال کی یہ بول اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر چھلانگ لگا کے اپنی چارپائی سے اٹھتے تھے، اگر لحاف چادر اوپر اوڑی ہوتی تو پورے زور اور شدت کے ساتھ اس کو پیچھے پھینک دیتے تھے، اور ہمارے سے باتیں کرتے کرتے ہمیں چھوڑ کے اس طرح اللہ کے گھر مسجد کی طرف پلٹ جاتے جیسے اللہ کے پیغمبر ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب سب سے بڑے کا بلاوا آ جائے پھر نیکی کا حسن یہ ہے، عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کو شوق سے کیا جائے اور جلدی کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، لوگوں عبادت کے کسی لمحے کو ضائع نہ کرو، لوگوں نیکی کا کوئی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے منہ نہ پھیرو، کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ نہ دو، کسی چیز کو معمولی اور ہلکا سمجھتے ہوئے کرنے سے رہ نہ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ جب عبادت کا ٹائم ہو جائے، جب نیکی کا موقع سامنے آ جائے، جب رب کے بلانے والے کی آواز کانوں میں پڑ جائے، رسول کریم سب سے بیگانے ہو جاتے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بلانے پہ فوراً ہر چیز سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور نیکی اور شوق کے کام میں، نیکی اور شوق کے کام میں اگر انسان دیر کر بیٹھے، لیٹ ہو جائے، تو پھر کیا کسی خوب شاعر نے کہا ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھی انسان ایک لمحے کی دیر کرتا ہے تو بہت دور نکل جاتا ہے۔ کبھی اس مسافر کو دیکھیں جو جہاز چھوٹنے پہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، اور اس سے اگلا دردناک مرحلہ یہ ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے بس 5 منٹ کا ہی فرق پڑا ہے۔ کبھی اس مسافر سے پوچھیں جس کی ٹرین صرف 2 منٹ کے فاصلے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، کبھی اس طالب علم سے پوچھیں جو امتحانی سینٹر میں 2 منٹ لیٹ پہنچتا ہے اور اس کا سال ضائع ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ کا، 1 لمحے کا
جب نیکی کے کاموں میں بھی فرق آتا ہے تو انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک حدیث سنائی۔ فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ لوگوں اس جملے کی ڈیپتھ میں جائیے گا۔ 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ادھر فوت ہوا ہے، اگلے لمحے اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ نبی نے فرمایا ایسے خوش نصیب میری امت کے 70,000 لوگ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور حساب جس کا ہو گیا، نبی نے فرمایا وہ پکڑا گیا۔ جس کا حساب شروع ہو گیا اس کی بدبختی شروع ہو گئی، مشکلات اس کے لیے پیدا ہو گئی۔ اور یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے، اتنا کٹھن مرحلہ ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، بہت دفعہ سنی ہے۔ اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں کہ حساب سے تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ رسول بھی ڈرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں تو نبی بھی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، آج اللہ مجھے بچا لے، یہ آواز تو نبیوں کی بھی لگے گی۔ حساب کا مرحلہ اتنا سخت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اما عائشہ سے فرمایا تھا، جب اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حشر کے میدان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 لمحوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، 3 موقعوں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ کے قرآن نے بھی کہہ دیا کہ 3 موقعوں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب نامہ اعمال تولا جائے گا، جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، نیکیاں گنی جائیں گی، تولی جائیں گی، پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوگا۔ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا۔ اور معاملہ یہ ہوگا، نبی نے فرمایا سختی کا عالم یہ ہوگا جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے کہ قیامت کے روز لوگ اپنے سر سے بھی ننگے ہوں گے، لوگ اپنے بدن سے بھی ننگے ہوں گے، لوگ اپنے قدموں سے بھی ننگے ہوں گے۔ نہ کسی مرد کے جسم پہ کپڑا ہوگا، نہ کسی عورت کے جسم پہ پردہ ہوگا۔ اما عائشہ سر جھکا کے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول عورتوں کا کیا بنے گا؟ عائشہ تم عورتوں کی بات کرتی ہو، رب محمد کی قسم ہے وہ دن تو ایسا ہے، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی اپنی چھاتی تک، کوئی اپنے حلق تک، اور کوئی پورے کا پورا اپنے گناہوں کے پسینے میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ تو دیکھنے کی بات کرتی ہے، وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو آنکھ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ اس موقع پہ انسان کو ایک نیکی کا سوال اور ایک نیکی کی قدر کا احساس ہو جائے گا۔ ایک نیکی کی قیمت کیا ہے، اس وقت انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طاہرہ مطہرہ کو بتلائی کہ ایک نیکی جس کا سوال انسان اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں کھڑا ہو کے احساس ہوگا اس وقت کے نیکی کی قیمت اور قدر کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، دنیا میں آنے کا اور بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور یہیں سے بات نکلی تھی کہ اگر حساب شروع ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا۔ یہ بشارت کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے، یہ خوشخبری کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وفات کے 10-12 سال بعد ایک بندے نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا امیر المومنین کیا بنا؟ کہتے ہیں آج 10 سال کے بعد حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ نبی نے خوشخبری دی کہ 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جو چیز یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا فائدہ کیا ہے، شوق سے کرنے کا فائدہ کیا ہے، اگر لیٹ ہو جائیں تو نقصان کتنا ہے۔ نبی نے جب یہ حدیث سنائی تو صحابی رسول اکاشا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں ان 70,000 لوگوں کی لسٹ میں اللہ مجھ اکاشا کا نام بھی شامل کر دے۔ نیکی کی بات آئے، عبادت کی بات آئے، سوچ میں نہیں پڑنا آج کروں کہ کل کروں، میں کروں کہ کوئی اور کرے، میں ہی کروں، آج ہی کروں، چلو کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، اگلے سال کر لیں گے، پھر کسی دن دیکھیں گے، اچھا چلو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کیا کرنا ہے، ہم معاملے کو پائپ لائن میں ڈال دیتے ہیں۔ نیکی کا معاملہ بھی آئے تو پیچھے ہاتھ کھینچتے ہیں، نیکی کا معاملہ بھی آئے تو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو اس موقع کی تلاش ہوتی ہے، میں کب اللہ کی مخلوق کے کام آ سکوں یا میں کب اللہ کے دین کے کام آ سکوں۔ اکاشا کھڑے ہوتے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں ان 70,000 لوگوں میں اللہ میرا نام بھی شامل کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکاشا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ان 70,000 لوگوں میں اللہ نے تجھے بھی شامل کر دیا ہے۔ جب اکاشا کا شوق عبادت نیکی کو حاصل کرنے کا شوق اور لگن دیکھی تو اس کے بعد ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی نام لوں، میں بھی اللہ کے پیغمبر سے درخواست کروں۔ این اکاشا کے فوراً بعد اگلے ہی لمحے چند سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں پڑا، ایک صحابی اور کھڑے ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول اکاشا کے لیے دعا کی ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں میرا نام بھی شامل کر دے۔ نبی نے بڑے تاریخ ساز الفاظ بولے جو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا میرے صحابی اب بیٹھ جا، سابقہ کبیہا اکاشا، تو نے دیر کر دی ہے۔ بات جنت کی ہو رہی تھی، بات اللہ سے ملاقات کی ہو رہی تھی، بات حساب و کتاب سے بچنے کی ہو رہی تھی، تم میں سے اکاشا سبقت لے گیا ہے۔ اب بیٹھ جا، جو مقام ایک لمحے کے فرق کے ساتھ اکاشا کو مل گیا ہے اب یہ ضمانت میں تجھے نہیں دے سکتا۔ سابقہ کبیہا اکاشا، اکاشا جلدی کر کے شوق کے ساتھ نیکی کی طرف ہاتھ بڑھا کے تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس لاؤڈ سپیکر سے اذان ایک ہوتی ہے اور سن کے میں اور آپ سارے باغے چلے آ گئے ہیں۔ مسجد ایک ہے، اذان ایک ہوئی ہے، مصلی امامت ایک ہے، ایک ہی مسجد میں سب میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کسی کو میری بات بری نہ لگے تو یہ بات مجھے پھر کہنے دے، ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی اذان کو سن کے آنے والوں کو
جب انہوں نے جوتے پہن کے باہر نکلنا ہے مسجد سے، سب کو ثواب ایک جیسا نہیں دیا جائے گا۔ اللہ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ عدل کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے اور جو جماعت کھڑی ہونے کے قریب مسجد میں داخل ہو، اور جب نامہ اعمال میں ثواب اور نیکی لکھنے کی باری آئے تو سب کو برابر ثواب دے دیا جائے؟ یہ عدل تو مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے۔ آپ کی فرم میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، اسکول میں، کالج میں آپ کے سٹاف ممبران اگر وقفے سے فرق کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق نہیں آتے، تو آپ بھی وہاں پہ عدل کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں آپ اتنے منٹ لیٹ ہیں، آپ کی اتنی سیلری کاٹی جاتی ہے۔ آپ کے دل میں اس طالب علم کی عزت اتنی نہیں ہوگی جو لیٹ آنے والا ہے، اس کے مقابلے میں جو عزت، جو احترام، جو شفقت آپ کی اس طالب علم کے لیے ہوگی جو کلاس شروع ہونے سے پہلے آ کے بیٹھا ہے، یہ فرق تو اتنا معمولی اور چھوٹا سا مجھے اور آپ کو بھی آتا ہے۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتے، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ اعلان آج سے 1450 سال پہلے کروا دیا تھا کہ جمعے کے روز جمعہ ادا کرنے والوں کے نام رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ رجسٹر میں لکھنے والے انسان نہیں، اللہ کے فرشتے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ویسے ویسے ان کو نمبر دیا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے آنے والا بندہ ہے، جو ثواب وہ لے گیا، اس سے کم ثواب اس سے بعد میں آنے والے کو، اس سے تھوڑا ثواب اس کے بعد آنے والے کو، اس سے تھوڑا ثواب اس کے بعد آنے والے کو، اس سے تھوڑا ثواب اس کے بعد آنے والے کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرنے والے لوگ وقفے سے آئیں، فرق سے آئیں، کوئی سب سے پہلے آئے، کوئی سب سے بعد میں آئے، سب کو ثواب برابر مل جائے۔ پہلی صف میں نماز ادا کرنے والا اور آخری صف میں نماز پڑھنے والا، ان دونوں کا ثواب کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے دنیا جہاں کے ہر موقع پہ پہنچنے کے لیے وقت کی پابندی کا احساس ہے۔ اللہ کا مقام، اللہ کی عزت، اللہ کے حکم کا میرے نزدیک اتنا ہی احترام ہے، میں رینگ رینگ کے آتا ہوں، سوچ سوچ کے آتا ہوں، بیٹھ بیٹھ کے آتا ہوں، گھڑی کی طرف دیکھ دیکھ کے آتا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ جو جتنی جلدی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پھر اللہ بھی اتنی جلدی اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سلیمان بن آمش کہتے ہیں لم تفتنی الصلاۃ منذ 40 سنۃ الا مرۃ واحدا۔ لوگو اللہ کی قسم 40 سالوں میں میری ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جو میں تکبیر اولیٰ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ ایک اذان ہے، ایک اقامت ہے، جماعت کھڑی ہو تو تکبیر اولیٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں 40 سالوں میں صرف ایک بار میری زندگی میں موقع ایسا آیا ہے کہ میں جماعت سے لیٹ ہو گیا ہوں، تکبیر اولیٰ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ رکعت لیٹ نہیں ہوئی، صرف میرے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ چکا تھا، میں اتنا لیٹ ہوا ہوں۔ الا مرۃ واحدہ، صرف ایک بار ایسا ہوا ہے 40 سالہ میری زندگی میں، وہ بھی
اس لیے میں لیٹ ہوا کہ میری ماں فوت ہو چکی تھی. ماں کی قبر کی کھدائی کرتے کرتے لیٹ ہو گیا کیونکہ مٹی سخت آ گئی تھی. ماں کی تجہیز و تکفین کرتے کرتے لیٹ ہو گیا. یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا, یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ مردے کو جلدی دفن کر دو. ماں کو دفناتے دفناتے میری تکبیر اولیٰ رہ گئی, جماعت سے لیٹ ہو گیا, وگرنہ 40 سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں جماعت سے پیچھے رہ گیا ہوں. سعید بن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. کہتے ہیں ما تعزن مؤذن منذ 20 سنة, اللہ کی قسم میری زندگی کے پچھلے 20 سالوں میں کوئی اذان مؤذن نے ایسی نہیں دی کہ وہ اذان دے رہا ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں. جب بھی پچھلے 20 سالوں میں مسجد میں مؤذن نے 5 اذانوں میں سے کوئی بھی اذان پڑھی ہے تو میں صفوں میں بیٹھا ہوتا تھا. کبھی میری نماز تو کیا, میری اذان بھی گھر کے اندر نہیں ہوئی. نیکی اور عبادت کا شوق اگر کرنی ہے تو پھر شوق سے کریں. سب سے پہلے آپ نے سنا آج کہ نیکی ہے کیا. دوسری بات, نیکی میرے اور آپ کے لیے کس قدر ضرورت کی حامل ہے. تیسری بات, نیکی کرنی ہے تو پھر شوق سے کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے. لیٹ ہو جائیں گے تو اتنا ہی اللہ کی جنت میں انسان کا داخلہ لیٹ ہوتا چلا جائے گا. آگے بڑھتا ہوں, کسی نیکی کو پھر چھوٹا بھی نہ سمجھا جائے. آج کی گفتگو کا چوتھا پوائنٹ کہ کسی نیکی کو ہلکا, چھوٹا اور معمولی مت سمجھیں, کیونکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں تو اگر کوئی کسی سے مسکرا کے مل لیتا ہے, بات کرتے کرتے اپنا منہ سیدھا رکھتا ہے, اگلے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرہ اس کی طرف کر کے بات کرتا ہے, تو یہ اس کا عمل بھی اللہ نیکی میں لکھ دیتا ہے. یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں نا, یار ملا ہے پر سیدھے منہ نہیں ملیا, ملا ہے مگر منہ سیدھا کر کے نہیں ملا, ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ملنے سے خوش نہیں ہے. نبی نے فرمایا اتنی اذیت بھی اپنے بھائی کو مت دو, ملو تو خوش ہو کے ملو. فائدہ کیا ہوگا, تیرا مسکرا کے ملنا بھی اللہ عبادت میں لکھ دے گا. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں, روزے کو عبادت سمجھتے ہیں, خرچ کر دینے کو عبادت سمجھتے ہیں, حج عمرہ قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں. یقیناً یہ تمام ارکان عبادت ہیں, صرف یہی عبادت ہیں, یہ سوچ غلط ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, سید عبدالحی لکھوی. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک شاگرد نے ان کو خواب کے اندر دیکھا, اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ خواب حجت نہیں ہوتے, لیکن اگر خواب قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو خواب بھی حجت ہو جایا کرتے ہیں. شاگرد نے خواب دیکھا اور استاد گرامی کو خواب کے اندر دیکھ کے پوچھتے ہیں, استاد جی بتائیے اللہ نے آپ کا کیا حال کیا ہے؟ سید عبدالحی کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا ہے. شاگرد کہتے ہیں معاف تو کرنا ہی تھا, آپ نے دین کا کام ہی اتنا کیا ہے, آپ نے کتابیں اتنی لکھی ہیں, آپ تو مفسر قرآن گزرے ہیں, ایک بہت بڑے محدث اور دین کے چوکیدار اور پہرے دار بن کے زندگی گزاری ہے. تو شاگرد سے کہتے ہیں میرے اللہ نے جو مجھے معاف کیا ہے وہ میری پڑھائی کی وجہ سے معاف نہیں کیا, میری معافی کے لیے جو میری نیکی مجھے بتائی گئی ہے وہ میری تعلیم نہیں ہے, وہ میری عبادت نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے استاد جی؟ بات یہ ہے کہ ایک دن بیٹھا میں اپنی قلم سے لکھ رہا تھا, میں دوات سے
دوات سے سیاہی لے لے کے لکھ رہا تھا اور میری قلم سے سیاہی کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور ایک مکھی آ کے اس کو چوسنا شروع کر دیتی ہے. وہ اس کو پانی سمجھ کے پی رہی ہے. میں نے اپنا لکھنا چھوڑا, پڑھنا چھوڑا, دھیان اس کی طرف کر لیا اور سوچ میں پڑ گیا یہ کتنی پیاسی ہے. اور وہ قطرہ چوس گئی, پی گئی, تو میں نے قلم سے ایک قطرہ اور زمین پہ گرا دیا. اس مکھی نے وہ دوسرا قطرہ بھی لیکوڈ کا, سیاہی کا پانی سمجھ کے پی لیا. پھر میں نے ایک تیسرا قطرہ گرا دیا. مکھی نے وہ تیسرا قطرہ بھی پانی کا پیا اور پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی اڑ جاتی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا. میرے اللہ نے مجھے بتلایا, عبدالحی تو نے اپنا کام چھوڑ کے میری ایک ننھی مخلوق کو پانی پلانے کا کام کیا تھا. تو نے اپنا کام چھوڑ کے توجہ میری ایک ننھی مخلوق کی طرف کر لی تھی. تو نے اپنا کام چھوڑ کے ٹائم نکال کے میری ایک ننھی مخلوق مکھی پہ رحم کیا تھا. اے عبدالحی تو نے مکھی پہ رحم کیا, میں رب کریم نے تجھ پہ رحم کر کے تجھے معاف کر دیا ہے. کسی نیکی کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھیں. اور اس کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہمیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی کچھ اس طرح ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک بندہ سخت گرمی کے موسم میں گزرا جا رہا ہے. رستے میں ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے باہر گیلی مٹی دیکھی اور اس گیلی مٹی کو چاٹتے ہوئے ایک کتے پہ نظر پڑ جاتی ہے. اور اس بندے کو پتا چل گیا کہ کتا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے, کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے, اپنی زبان سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. یہ بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے, مجھے کوئی برتن مل جائے, کوئی ڈول مل جائے, میں کنویں میں لٹکاؤں اور پانی بھر کے اس پیاسے کتے کو پلا دوں. لیکن برتن کوئی نہیں ملا, ڈول کوئی نہیں ملا. اس نے پھر کیا کیا؟ یہ بندہ اللہ کا نافرمان اور گناہگار تھا. اس نے پھر سوچا کہ پانی تو اس کو پلانا ہی پلانا ہے, اللہ کی مخلوق ہے اور ناپاک ترین جانور ہے, ناپاک ترین جانور ہے. جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. جس برتن میں منہ ڈال لے 7 سے 8 بار اس کو مانجنا پڑتا ہے, دھونا پڑتا ہے, پھر اس کی پلیدی دور ہوتی ہے. لیکن رب کبریا جب لوگوں پہ رحم کرنے پہ آئے, جب کسی بندے کی نیکی اس کو پسند آ جائے, تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی یہ حدیث کافی ہے. کسی نیکی کو ہلکا, معمولی اور چھوٹا نہ سمجھیں. یہ مسافر اپنے جوتے کو اتارتا ہے, اپنے موزے کو اتارتا ہے اور اس کو پکڑ کے کنویں کے نیچے اترتا ہے. اور جو سیڑھیاں بنی ہوئی وہ سیڑھیاں سیمنٹ کی نہیں تھی, لکڑی کی نہیں تھی, وہ لوہے کی سیڑھیاں جو کنویں میں اگر بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے یہ نیچے اترتا ہے. اور آپ کو پتا ہے سیڑھیوں سے نیچے اترنا آسان ہے, دوبارہ بعد میں اوپر آنا اور مشکل ہوتا ہے. اب اس نے نیچے اتر کے اپنے موزے میں, اپنے جوتے میں پانی ڈالا. اب ایک ہاتھ میں پانی پکڑ کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو چڑھا نہیں جا رہا. حدیث کے الفاظ ہیں یہ جوتا اپنے منہ میں لے لیتا ہے. یہ ساری کوششیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ ایک کتے کے لیے. نیچے اترا, شوز اپنا موزہ اپنے منہ میں لیتا ہے اور سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے اوپر آتا ہے, کتے کو پانی پلاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر پانی لاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر پانی لاتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر پانی لاتا ہے. اسی جدوجہد اور کوشش میں اس نے کنویں میں جانا اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک کتے نے پانی پی کے اپنی دم ہلا کے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. کتا پانی پی کے چلتا بنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آسمان پہ بیٹھا بندے کی اس نیکی کو دیکھ رہا تھا, اللہ نے آسمان سے آواز لگا دی فشکر اللہ لہ, او میرے بندے تو نے میری ایک ننھی مخلوق کتے کو پانی پلایا ہے, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے,
میں اللہ رب رحمان دو جہانوں کا مالک تیرا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایک نیکی اس کتے پہ کی ہے، اس کو پانی پلایا ہے، صرف شکریہ ہی ادا نہیں کرتا۔ فغفر اللہ لہ، جا تیری یہ نیکی مجھ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ روزے کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، تراویح کا معاملہ ہو، قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو، کسی کو روزہ رکھوانے کا معاملہ ہو، کسی کو روزہ افطار کروانے کا معاملہ ہو، کسی کو پانی پلانے کا معاملہ ہو، کسی کی دلا آزاری اگر ہو رہی ہے اس کے دل کی تسلی کے لیے اس کی مدد کر دینا، اور کسی بیوہ کا خیال کر لینا، کسی مارے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے غموں کو دلاسا دیتے ہوئے اس کے غموں کو دور کر دینا، مسکراتے ہوئے کسی سے مل لینا، یہ تمام وہ کام ہیں جو ان قریب شوق اور ذوق سے میں نے اور آپ نے کرنے ہیں۔ اور ایک بات کا جو خیال رکھنا ہے کہ نیکی کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا، دے کے کسی کو جتلانا نہیں ہے، نیکی کر کے اس پہ اترانا نہیں ہے، عبادت کر کے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کرنے، نیکی کی اہمیت کو سمجھنے، نیکی کو شوق اور لگن سے کرنے، اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔